مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والدین اس زمانے میں، حالانکہ اس زمانے میں ماحول اتنا خراب نہیں تھا، تو میرے والدین اتنی سخت نگرانی کرتے تھے کہ میں نماز میں صف میں اگر کسی بندے کے ساتھ کھڑا ہوں، ظہر کی نماز میں، عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، تو میرے والد پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ تھے. بدگمانی نہیں ہے اولاد پر، لیکن نگرانی تو کرنی ہے نا کہ بیٹا ظہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور عصر میں بھی اسی کے ساتھ. تو ذرا ایکسکیوز می سر، تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ یہ بندہ آپ کا لگتا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے. آج میں دیکھتا ہوں کتنے خوبصورت سے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگ ان سے کوئی گال پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ادھر کس کر رہا ہے، کوئی. ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن بھائی 100 میں اگر ایک بندہ خراب ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی بدگمانی ہوگی، اس 99 سے بھی آپ احتیاط رکھیں گے. اس طرح کا بچوں کا مذاق بولو نہیں ہے. اور یہ جو بیماری ہے نا بچوں کے ساتھ بدکاری کی، یہ بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی، یہ خوب سمجھ لو. جب ایک دفعہ جوانی میں لگ گئی تو توبہ نہیں کی تو بڑھاپے تک رہتی ہے یہ. اس لیے اس زمانے میں بچوں کو بڑوں کے ساتھ فری بولو نہ ہونے دیں. اپنے ساتھ لائیں، مسجد میں اپنے ساتھ لے کے جائیں. لائے ہیں تو نگرانی رکھیں کہاں جا رہا ہے، کدھر کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اسکول میں جا رہا ہے، نگرانی رکھیں اس کے اوپر. اور بچوں کو کزن کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو یار مت دیں، بالکل نہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے بھتیجوں بھانجوں سے بدگمان ہیں، برے ہیں، نہ 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 بھائی، اچھے برے کی بات نہیں ہے. شریعت کا اصول ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، بچہ جب 10 سال کا ہو جائے گا اس کا بستر الگ کر. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں 10 سال سے پہلے، یہ تو 10 سال تو صحابہ کے دور کی بات ہے. یہ بات آپ نے اپنی بیویوں کو سمجھانی ہے، کیونکہ مرد ہر وقت نگرانی نہیں کرتا. جب مائیں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہیں اپنے میکے، اپنے ماں باپ کے گھر، وہاں کزن بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے، سب چپک چپک کے ایک دوسرے کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں. مائیں کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بچے ہیں. نہ 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 نہ، آپ اپنی بیگموں کو سمجھا دو کہ بچے میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، تم ان کی ماں ہو، جاؤ. نہیں کرنی ہے، یہ بچہ کسی لڑکے کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. یہ نگرانی آپ کو کرنی پڑے گی، ورنہ جب بچہ بگڑ کے بڑا ہو کر کہے گا نا کہ مجھے وسیم سے شادی کرنی ہے، پھر آپ خون کے آنسو روگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مرو گے آپ، پھر عذاب میں آؤ گے. انگریزوں کیا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وسیم سے کر، مائیکل سے کر لے، کسی سے بھی کر لے. وہ تو غیرت ویرت تو ان کا ڈکشنری سے نکال دیا نا. یہ ہمارے مسئلہ ہے بھائی، انسان کا بچہ بنا، ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں. ہمارے گھر میں فیمیل بہو آتی ہے، میل بہو کے ہم قائل نہیں ہیں. داماد میل ہوتا ہے، ان کے ہاں فیمیل داماد بھی ہے، میل داماد بھی، ہر طرح کا سہولت ہے. آپ کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں، لیکن فیوچر یہی ہے جس طرح سے ہم جا رہے ہیں. تو بچوں کو اپنے کزنوں کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو مت دو. بدگمان نہیں کہ کزن خراب ہے، نہ نہ نہ، کزن بہت اچھا ہے، اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے الگ. اسی طرح جب بچہ سمجھدار ہو جائے، 7 8 9 سال کا ہو جائے، تو بہن بھائیوں کو بھی ایک اس بستر پہ سونے مت دو. سمجھتے ہو؟ الگ سوئے گا. اور جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے ایک خاندانی کام کر لو، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کا فیوچر کیا ہو جائے؟ محفوظ. وہ کام کرو جو عبداللہ بن عباس نے کیا رضی اللہ عنہ. سمیع قریب ان کے بیٹے تھے، ایک اور بیٹے ان کا نام ذہن میں نہیں. 3 بیٹے بالغ ہوئے. آپ کہہ سکتے ہو ایک ہی وقت میں 3 بیٹے کیسے بالغ ہو گئے؟ جب 4 شادیاں ہوں تو ایک ہی وقت میں 4 بیٹے بھی بالغ ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی تو 4 بیویاں تھیں، اہل بیت میں سے تھے نا، تبھی تو صحابہ فطرت پہ قائم تھے، نیچر پہ قائم تھے. تو 4 بیٹے بالغ ہوئے، چاروں کو بلایا
اور کہا دیکھو تم میں سے جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے مجھے بتائے، میں اس کا نکاح کر دوں گا، لیکن زنا کے قریب مت پھٹکنا۔ یہ نہ کہنا کہ ابا نے شادی نہیں کی تو میں مجبور تھا تو میں زنا کر رہا ہوں، نہ میں تیار ہوں، زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کاش یہ خاندانی کام آج کل کے ابا کرنے لگے، لیکن ابا کو یہ ہوتا ہے بہو آئے گی تو 2 روٹی زیادہ کھلانی پڑے گی مجھے، یہ ٹینشن ابا لینے کے لیے تیار، بہو کو بیٹی سمجھ رہے ہیں، بہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ سلوک کرو جو باپ والا ہوتا ہے۔ بہو نے دیکھا میرا باپ تو ساری زندگی کھلاتا رہا ہے، سوسر 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ باپ والی رسپیکٹ تھوڑی دے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا بچہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے، جو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی اس کی ارننگ نہیں ہے، ابھی میں اپنے خرچے پہ شادی کر دیتا ہوں، بعد میں جب ارننگ ہوگی تو کر لے گا یہ۔ لیکن اگر بچہ ایسا نہیں ہے، 1 نمبر کا پوستی ہے، پھر نہیں کرو یہ کام، کیونکہ پھر کیا ہوگا، ابھی تو شادی کے لالچ میں کچھ پڑھ لکھ لے گا، کما لے گا، اگر پوستی قسم کا بچہ ہے نا، آپ نے شادی کر دی تو وہ بالکل ہی پڑ جائے۔ نالائق بچوں کی میں جلد نکاح کی آپ کو ترغیب نہیں دیتا، تو سمجھدار ہے، اپنی ذمہ داریاں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملنا بھی تو اسی کا ہوتا ہے نا جو قابل ہو۔ انہوں نے پہلے ہی شادی کر دی کیونکہ کالج کا ماحول خراب تھا، انہوں نے بچے کی شادی کر دی، بیٹا 4 سال تمہارے پڑھائی کے، تو میرے خرچے پہ شادی، میرے خرچے پہ بہو پلے گی، تاکہ تم برائی کی طرف نہ جاؤ، جب فارغ ہو جاؤ گے ڈاکٹر بن جاؤ گے تو پھر تم اپنا خرچہ خود اٹھا لینا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں بہو بھی سسر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، اس دوران میرا اور میرے میاں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ میرے سسر صاحب اٹھا رہے ہیں۔ انسان کی بچی ہوگی تو تمیز سے بات کرے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟